سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک ہی پارٹی کے اندر حمایت بھی ہے مذاکرات کو لے کر اور کچھ تحفظات بھی ہیں، یہ تحفظات کیوں ہیں؟ دیکھیں آج لاہور میں ایک اہم تقریب ہوئی ہے خواجہ رفیق شہید کی برسی کے حوالے سے، اور پاکستان میں ہمیشہ ہر سال جب ان کی برسی کی تقریب ہوتی ہے کسی خاص ایشو کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور آج بھی اس کا ٹاپک جو تھا کہ بحرانوں میں گرا پاکستان اور اصلاح احوال کیسے ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ اگر خواجہ سعد رفیق کی اور رانا ثناء اللہ کی تقاریر دیکھیں تو وہ 100% مذاکرات کے حامی تھے، اور یہ دونوں لیڈر اس پارٹی کے اندر وہ ہیں کہ جن کا سیاسی طرز عمل ہے، جنہوں نے مار کھائی ہے، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس صورتحال سے نکلنے کا واحد ذریعہ مذاکرات ہیں، بامقصد مذاکرات ہیں، اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اور دوسری طرف اپنا خواجہ آصف اور اسپیکر ایاز صادق، دیکھیں انہوں نے خواجہ آصف نے کہا کہ میں اصولی طور پہ تو اس بات کے حق میں ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے ریزرویشن ظاہر کی کہ آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ نہ ہو جائے، چونکہ ماضی کے اندر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ یہاں تک کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں کہ لندن کے اندر بینظیر بھٹو صاحبہ کے مذاکرات بھی ہوئے فوجی قیادت سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف کس خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو یاد ہے جب یہ کمیٹی بنی تھی تو ایک بات کہی تھی کہ اس کمیٹی میں جو نامزدگیاں ہوئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ یہ نواز شریف کہ یہ اس لیے نامزدگی کہ اسحاق ڈار صاحب اس کے انچارج اور سپوکس پرسن ہوں گے عرفان صدیقی، اور اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب یہ کمیٹی بناتے تو خواجہ آصف صاحب کی قیادت میں بنتی اور ترجمان ہوتے عطا تارڑ۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پوچھا بھی نہیں گیا۔ جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بندوں سے، ایک تو خواجہ صاحب اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں، یہ بڑی سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نتیجہ خیز ہونے چاہیے۔ اگر معاملات پاکستان میں پولیٹیکلی آپ نے آگے کی طرف چلانا ہے تو تحریک انصاف اپنے تمام آپشن استعمال کر کے اس بات پہ آئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ زیادہ اصرار ان کی طرف سے ہو رہا تھا، اور جو حالات اس خطے کے اندر بن رہے ہیں میں اس پہ بھی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں بھی بڑی ضرورت ہے۔ یہ افغان بارڈر پہ، بہرحال اگلا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا، افغان بارڈر پہ بھی جو صورتحال بن رہی ہے اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کے اندر آج استحکام کی ضرورت ہے۔ اور اسی تقریب میں خواجہ رفیق شہید کی برسی کی تقریب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنجیدہ پلیٹ فارم تھا، سنجیدہ نکات اٹھائے گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو آج کی حکمران جماعت ہے وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ اس کشمکش کے نتیجے میں پاکستان آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا، اور جب یہ نہیں بڑھ رہا، اور یہ معاشی صورتحال کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ضرور کریڈٹ لیں کہ انہوں نے اس حوالے سے اصلاحات بھی کیے ہیں، اقدامات بھی کیے ہیں، اور خود ہی وہ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ جی سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ سیاسی استحکام کے لیے سب کو ایک ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا۔ میرا خیال پاکستان مسلم لیگ نون نے تو قدم پیچھے کر کے دکھا دیا، اور وہ دو لیڈر، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ ان کی جمہوری سوچ کا اندازہ لگانا ہو تو دونوں الیکشن ہارے، دونوں نے تسلیم کیا کہ ہم الیکشن ہارے، دونوں کے پاس آپشن تھا کہ حکومتی، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں سعد رفیق نے تو ان کو مشیر ہوا بازی کا آپشن دی گئی تھی، انہوں نے تو معذرت ظاہر کر دی، رانا ثناء اللہ نے بھی معذرت ظاہر کر دی، اور انہوں نے کہا کہ میں پنجاب کی سطح پہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ہوں۔ بہرحال زبردستی ان کو اوپر مشیر بنایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی امور کے مشیر کا طرز عمل بھی سیاسی ہے، اور وہ اگر یہ دونوں مل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈائلاگ ہونا چاہیے، ڈائلاگ بامقصد ہونا چاہیے، اور ڈائلاگ نتیجہ خیز ہونا چاہیے، تو ایسا مطلب ہے کہ گل آگے ٹور پئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی رہنما تو صدق کے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن ابھی ہم کل ہی بات کر رہے تھے سلمان صاحب کہ وزیر اعظم نے کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے دفاع کا بھرپور حق رکھتے ہیں۔ پھر DGI/SPR نے بھی واضح کیا اور یہ کہا کہ پڑوسیوں پر دہشت گردوں کو ترجیح نہ دی جائے۔ آج یہ حملہ کیا گیا جس کو ہم نے ناکام بنا دیا ہے، کیا اس کو واضح پالیسی سمجھا جائے افغان حکومت کی؟ دیکھیں پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ پاکستان کا ایک اصولی اور واضح موقف رہا ہے اس دہشت گردی کے حوالے سے اور شواہد کی بنیاد پر کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ شواہد فراہم کرنے کے باوجود اگر وہ اس سے صرف نظر برت رہے تھے تو اس کا بڑا خاص مقصد تھا کہ یہ ایک غیر اعلانیہ اتحاد تھا ان کے درمیان، اور وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔
میں نے کل بھی یہی بات کہی تھی, میں آج بھی دہرا دیتا ہوں. بات یہ کہ جو صورتحال وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال, پاکستان کے معاشی اصلاحات پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ دہشت گردی کا عمل شروع ہے, تو اس کا مطلب اب تو کلیئر کٹ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ افغان طالبان بھی اس میں شریک ہے. وہ سمجھ پاکستان اگر آگے کی طرف جا رہا ہے تو پھر اگر وہاں سے دراندازی ہو رہی ہے تو پھر مطلب بڑا واضح ہے کہ پہلے پختونخوا اور بلوچستان کو ٹارگٹ کیا گیا, اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس دہشت گردی کے عمل کے باوجود پاکستان ٹچ سے مس نہیں ہوا, پاکستان آگے کی طرف موو کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے. اب آ جائے دوسری بات کہ جی یہ وہ افغان طالبان ہیں جن کی انتظامیہ وہاں پر قائم ہے, اس کے لیے پاکستان نے ایک بڑا رول ادا کیا تھا. پاکستان ان کا موسن ملک ہے, اور بات یہ کہ پاکستان نے ہی ان کے لیے سہولت کاری فراہم کی. پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں دوحہ معاہدہ ہوا. دوحہ معاہدے میں بڑا کلیئر کٹ دو شقیں ہیں کہ جی آپ نہ صرف یہ کہ دہشت گردی میں انوالو نہیں ہوں گے بلکہ دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین بھی فراہم نہیں کریں گے. اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے, اور بات یہ کہ پاکستان اس کے پیچھے جن کا اسلحہ وہاں پر استعمال ہو رہا ہے, جو اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے, جن کا فنڈز وہاں پر استعمال ہو رہے ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں, انڈین فنڈنگ ہے, امریکن اسلحہ ہے, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. اور اس بارے میں رپورٹس موجود ہے, انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹس موجود ہے کہ بڑے پیمانے پہ اسلحہ وہ وہاں چھوڑ کے گئے تھے. پاکستان ان کا مسئلہ کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے کل بڑی درست بات کی کہ صرف عمران خان تو بہانا ہے, نشانہ آپ کا اٹامک پروگرام ہے. اس لیے کہ پاکستان کے حوالے سے ایک تاثر یہ تھا کہ یہ معاشی حوالے سے مضبوط نہیں ہوئے, اور اس کیفیت کے اندر اگر یہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا تو آج تک وہ ہضم نہیں کر پائے, نہ امریکہ نہ اس کا علاقائی اہلکار. اور اگر آپ معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں, اور جو کچھ آپ اب کرنا چاہ رہے ہیں کہ چین کی مدد سے, سعودی عرب کی مدد سے, قطر کی مدد سے, تو یہ وہ ہضم نہیں کر پائیں گے. اب جو نیا ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے, ہم پہلے دہشت گردی, اصل میں پاکستان ایک بڑا ملک ہے. پاکستان عسکری حوالے سے, سیاسی حوالے سے, معاشی حوالے سے افغانستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کے پاس کھونے کے لیے ہے کچھ نہیں ہے, لہٰذا وہ جو یہ صورتحال طاری کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں اب ہوگا کہ جی آپ افغان سرزمین کا پاکستان میں استعمال کریں. اور المیہ دیکھیں کیا ہے کہ ہمیں سرحد پار سے کبھی خیر کی خبر نہیں تھی آئی. ہمیں بتایا گیا تھا کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ بھی یہاں پر یہ چاہتی ہے, حامد کرزئی کی حکومت بھی یہ چاہتی ہے, اور طالبان جب برس اقتدار آئیں گے تو پھر ایک پاکستان دوست حکومت ہوگی, اور سی پیک اور اس کے ثمرات کے حوالے سے اس خطے میں پاکستان کا رول اہم ہوگا. تو کیا دشمن آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا؟ انہوں نے وہی طالبان جن کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, آج وہ ان کے پیچھے کھڑے نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پرائم منسٹر صاحب کو اس حوالے سے کلیئر کٹ میسج دینا چاہیے, اور اگر ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو پھر چین اور روس, دیکھیں یہ ریزرویشن صرف پاکستان کی نہیں ہے, چین کی بھی ہے, روس کی بھی ہے, ایران کی بھی ہے. تو بات ہے کہ یہ فورم استعمال کرتے ہوئے ان کو ایک میسج جانا چاہیے, جس طرح انہوں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے. پاکستان ایک بڑے اور ذمہ دار ملک کے طور پہ ریئیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ایک واضح میسج دینے کی ضرورت ہے.